حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے درود پاک کی، تو ہمیں بھی ضرور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اصول و برکت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے، صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا، پھر اس کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا بیان فرمایا ہے اور پھر سننے والوں کا بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سننے والوں میں مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ سننے والوں میں آج جو درس سنتے ہیں، سننے والوں کو ذرا اس بات پر آج توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے ہیں اس کا اللہ کریم نے ارشاد پاک فرمایا، انما یستجیب الذین یسمعون۔ اللہ کریم نے ارشاد پاک فرمایا صرف وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں، کہ جو آپ کا بیان سنتے ہیں، آپ کا پیغام سنتے ہیں، آپ کا واعظ سنتے ہیں، آپ کی نصیحت کو جو سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سنتے ہیں وہ مانتے ہیں، یعنی جو سنتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ اب سننے میں یہ انسان کو غور و فکر کرنے سے سننے میں کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بیان ہوتا تھا، صحابہ کرام کے سننے کا جو طریقہ تھا، جو انداز تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں وہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ایسے خاموشی سے دل کے کانوں سے بیان مصطفیٰ سنتے تھے، توجہ سے پیغام خدا سنتے تھے۔ اللہ اس کے رسول کی بات سب سے اہم بات اللہ اس کے رسول کی بات ہے، تو اس لیے صحابہ کرام جب بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتے تھے نا، تو ایک تو بیٹھنا ہی ان کا ایسے ادب و احترام سے اور سکون سے اور محبت سے اور لگن سے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ ہم اپنے رب کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے کہ یہ کہیں ڈر نہ ہو کہ پرندے اڑ جائیں، یعنی اس طرح ایک بندے ذہن میں رکھے۔ بہرحال وہ اس ادب و احترام سے بیٹھ کے پیغام خدا زبان مصطفیٰ سے سنتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کو اللہ کریم نے فرمایا، انما یستجیب الذین یسمعون۔ مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں۔ کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام جو سنتے ہیں نا، جو صحابہ کرام دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ اصل ہے انسان کے جسم کے کان ہیں، جسم کے کانوں کی لوگ آج کل جو ہے نا شرینی تلاش کرتے ہیں کہ کانوں کی مٹھاس ملے، چاہے کوئی بیان کرنے والا اچھا بولے یا غلط بولے، بس لذت کانوں کی چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط کام ہے انسان کا کہ کانوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دل کی دنیا تبدیل کرنے کے لیے بیان سننا چاہیے کہ ہمارے اللہ رب العالمین آخرت کو بہتر بنا دے، اس توجہ سے بیان کو سننا چاہیے۔ تو جو انسان جسم کے کانوں سے بیان سنتے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام پاک پڑھتے تھے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رات کو آپ مسجد میں تلاوت فرما رہے ہوتے، خانہ کعبہ میں تلاوت فرما رہے ہوتے تو کفار بھی کان لگا کے سنتے تھے۔ ابو جہل اور اس کے اور ساتھی
رات کو جب سرکار تلاوت کلام پاک فرماتے تو یہ چھپ چھپ کر کلام پاک سنتے تھے۔ اب ان کا سننا کچھ اور نیت سے تھا، کیونکہ نیت پر ہی سارا دارومدار ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد پاک فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کفار کا سننا اور طریقے سے ہے اور نیت سے ہے، صحابہ کرام کا سننا اور مقصد کے لیے ہے۔ صحابہ کرام جب سنتے تھے کلام مصطفیٰ تو ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہمیں جو صحیح رستہ ہے وہ نصیب ہو جائے، جس میں اللہ کریم کی رحمت حاصل ہو وہ منزل مل جائے، جس رستے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان مل جائے وہ مقام مل جائے، جس رستے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے ہمیں وہ علم مل جائے، وہ پیغام مل جائے جس سے ہمارے دل کھل اٹھے۔ تو صحابہ کرام کے سننے کا مقصد، ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہمیں رب کی رضا حاصل ہو جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ تو وہ دل کے کانوں سے سنتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ کی بات سنتے ہیں یہ مانتے بھی ہیں، کہ وہ صحابہ کرام جب سرکار علیہ السلام کا پیغام سنتے تو وہ مانتے تھے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام جو فرما دیتے تھے پھر ہر ایک صحابی اس پر جان دینے تک اپنے عمل کرتا کہ میری جان چاہے چلی کیوں نہ جائے میں اپنے آقا علیہ السلام کے پیغام پر عمل کروں۔ تو وہ عمل کرنے کے لیے سنتے تھے، وہ سنتے تھے عمل کرنے کے لیے۔ ہم سنتے ہیں صرف کانوں کی رسائی کے لیے، ہم لذت حاصل کرنے کے لیے، جس کی آواز اچھی ہے بس اس کی آواز سننی ہے، چاہے وہ آواز کے اندر کچھ بول رہا ہو تو ہم نے آواز سننی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، ہمیں ایسی چیز سننی چاہیے جو ہماری آخرت کو بہتر بنا دے، جو ہمارے دنیا کی زندگی کا رخ تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں لا کھڑا کرے۔ ایسے بیانات ہمیں سننے چاہیے۔ بہرحال یہاں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے سننے کا بیان فرمایا کہ وہ سنتے تھے جب تو کوئی بھی ہے قیامت تک آنے والا جو بھی اللہ کے رسول کا پیغام سنتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا جو سنتا ہے نا دل کے کانوں سے سنتا ہے، دل کے کان، کیونکہ جو ہے نا جسم کے کان یہ تو سنتے ہی ہیں لیکن دل کے کان، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پتہ ہے عمل کون سا قبول ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں انسان کے کیا ہے۔ دل کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بات سنی جاتی ہے، دل کی تسبیح قبول کی جاتی ہے، دل کا عمل اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے دل سے جو بھی عمل کرو خلوص سے دل سے عمل کرنا چاہیے، ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمیں پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی برکتیں حاصل ہوگی، بیان کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد پاک فرمایا ہے کہ جو آپ کا کلام سنتے ہیں پھر وہ مانتے بھی ہیں۔ ماننا صحابہ کرام کا ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اگر کہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بیان فرما دیا، حکم فرما دے یہ کام کر کے آؤ تو پھر وہ عمل کرنے میں اپنی جان بھی ان کی چلی جاتی ہے لیکن عمل ضرور کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد پاک فرمایا یہاں سننے والوں کے لیے جو جسم کے کانوں سے سنتے ہیں ان کا یہ بیان اس لیے ہے کہ وہ کفار تھے جو کانوں سے سنتے تھے، دل کے کانوں سے نہیں سنتے تھے بلکہ جسم کے کانوں سے وہ سنتے، وہ بھی کلام مصطفیٰ تھے، ابو جہل وغیرہ کفار، لیکن ان کے سننے کا مقصد اور ہوتا تھا۔ وہ سنتے تھے پھر اپنے آپ سے کہتے تھے یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو کہانیاں پہلے لوگوں کی ہیں، اس طرح کے اپنے آپ کے ایک دوسرے کو بیان کر کے بس ٹال مٹول اپنے آپ کر لیتے تھے، لیکن یہ ان کا سب غلط تھا۔ یہ اللہ کریم نے اس بات کا رد فرمایا کہ یہ سننا ان کا سننا نہیں ہے، سننا وہی ہے جو دل کے کانوں سے سن کے اپنے آپ کی زندگی کا رخ تبدیل کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اپنے رب کے فضل و کرم کی جو امید لگا کے سنتا ہے اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرے اللہ کریم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے والموت یبعثهم اللہ، اللہ کریم نے ارشاد پاک فرمایا ان مردہ دلوں کو اللہ کریم قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اب جو مردہ دل ہیں سنتے وہ بھی سرکار علیہ السلام کا کلام تھے، کافر لوگ مشرکین
یہ بھی سرکار علیہ السلام کا کلام سنتے تھے لیکن وہ اور نیت سے سنتے تھے۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لاپرواہی سے سنتا ہے یا عمل نہ کرنے کے لیے سنتا ہے اس کو اللہ کریم نے مردہ دل والا فرمایا ہے۔ مردہ دل لوگ ہیں جو سن کے عمل نہیں کرنا چاہتے، بس سننا چاہتے ہیں کہ ہم محفل میں گئے تھے، بس ہم نے وہاں بیٹھے۔ تو محفل میں جانے کا کئی لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کھانا پینا، کہ جہاں مال ملے گا، یہاں کھانے کو ملے گا، وہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ اور اگر وہاں کہیں کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو یا پیسہ دینے لینے کا کام نہ ہو تو لوگ جائیں گے نہیں، کیونکہ یہ پیغام کے لیے نہیں جاتے، یہ جاتے ہیں لوگ پیٹ کی خاطر۔ تو پیٹ کی خاطر نہیں یہ عمل کرنا چاہیے، اپنی آخر سنوارنے کی خاطر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ کریم نے جو نہیں سنتے یا جو عمل کرنے کی نیت نہیں رکھتے ان کو کیا فرمایا ہے؟ مردہ دل لوگ۔ سنتے ہیں، چلتے پھرتے مردہ لوگ ہیں، چلتے پھرتے ہیں زمین پر، جو اللہ کے رسول کی تابع داری نہیں کرتے لوگ وہ بھی ہیں، جیسے کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، مشرکین ہیں۔ یہ انسان چلتے پھرتے تو ہیں لیکن مردہ دل ہیں۔ تو اس لیے زندہ دل اور مردہ دل کی یہاں خاص کر بات ہو رہی ہے کہ زندہ دل وہ ہیں جو اپنے رب کا کلام توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کی ساتھ ساتھ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ مردہ دل صرف آواز سنتا ہے اور پھر اس کے اوپر اس نے طرح طرح کے اعتراضات کرنے ہوتے ہیں یا اس کو قصے کہانی کہہ کے اپنی بات کو اس نے رد کر دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا والموت یبعثہم اللہ، اللہ کریم پھر ان مردہ دلوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ دنیا میں موقع ملا ان کو، سننے کا بھی موقع ملا لیکن عمل نہیں کر سکے یا عمل کرنے کی نیت نہیں کر سکے، کیونکہ جب بندہ نیت ہی اچھی کر لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ نیت پر ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے اللہ کریم۔ نیت پر بندہ نیت کر لیتا ہے اچھی نیت کہ میں اب رب کا کلام سنوں گا اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کروں گا، تو اب جس نے نیت کر لی اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد پاک فرمایا والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم ان مردہ دلوں کو، جو مردہ دل لوگ ہیں، قیامت کے دن اٹھائے گا، ان کو اٹھائے گا اور پھر ان کے سامنے وہ سارا اللہ کریم کا پیغام ان کے سامنے ہوگا۔ وہ وہاں پھر فکر کریں گے کہ کاش آج ہمیں موقع مل جائے، دنیا میں چلے جائیں۔ وہاں تمنا کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں، ہمارے پاس مال ہے تو مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیں گے، ہم سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیں گے۔ جو زندگی ہے زندگی کو ہم اپنے رب کے نام لگا دیں گے، ایک نماز بھی ہم ضائع نہیں کریں گے، ایک رکوع سجود سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں گے، کوئی وقت تسبیح سے فارغ نہیں گزرنے دیں گے۔ ایسے لیے پھر وہاں کریں گے، کیونکہ جب منظر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کرام دیکھیں گے، مسلمانوں کو تو اللہ کریم ایسا اعزاز عطا فرمائے گا جو تابع دار ہیں کہ جب وضو بندہ کرتا ہے تو قیامت کے دن ان کے چہرے بخشے ہوں گے، سبحان اللہ، نور کی طرح ان کے چہرے، ان کے وضو والے اعضاء روشن منور ہوں گے۔ یہ عمل کرنے کا ان کا صلہ اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ کفار کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے دور سے پہچانے جائیں گے۔ اب جب وہ منظر دیکھیں گے تو قیامت کے دن سب ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا ان کو پھر وہاں سمجھ آئے گی والموت یبعثہم اللہ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا تو وہاں یہ دیکھ کے حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اپنے رب کی بات کو مان لیا ہوتا، اپنے نبی کے پیغام کو ہم نے مان لیا ہوتا۔ وہاں یہ پچھتائیں گے، لیکن وہاں مہلت مانگنے پر بھی مہلت نہیں ملے گی کہ وقت جو دنیا کا دیا تھا اس کو تم نے ضائع کیا۔ تو اس لیے اللہ کریم فرمایا ثم الیہ یرجعون، پھر انہیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی ہر ایک کو آنا ہی آنا ہے۔ کوئی انسان جتنا بھاگ لے، جتنا دوڑ لے، جتنے انسان اپنے رب سے چھپ جائے اور جتنے بھی خفیہ سے خفیہ تدبیر کر لے، پھر بھی اس کو رب کی بارگاہ میں تو آنا ہی ہوگا۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا بہت گناہ گار. بنی اسرائیل میں یعنی پہلے امتوں میں ایک ایسا آدمی تھا جو بہت گناہ گار تھا، بہت ہی فاسق، فاجر، کافر، مشرک، ہر طرح کا عیب اس کے اندر تھا، اور رب کی اطاعت و فرما برداری اس نے نہ کی، بہت ہی گناہ گار، سیاکار. لیکن جس وقت اس کو آخری وقت ہوش آیا کہ میں نے تو زندگی ساری تباہ کر لی، میں نے تو اپنی زندگی، اپنی آخرت جو تباہ کر لی ساری، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے، تو اب کیا میں جواب دوں گا. اس خوف سے وہ ڈرا اور اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت یہ کی کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ ثم الیہ یرجعون، کہ ان سب کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. تو کوئی کیسا بھی چھپ کے چلا جائے دنیا سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا، اس حدیث پاک سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس آدمی نے وصیت کی اپنے بچوں کو بلا کے، بچوں کو بلایا اور وصیت یہ کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا میرے جسم کو جلا دینا ہے. اس نے یہ وصیت کی اپنے بچوں کو میرے جسم کو جلا دینا ہے، اچھی طرح جلا کے میرے جسم کی راکھ بنا دینی ہے. راکھ یعنی کہ جس کو پنجابی میں سوا کہتے ہیں، کہ راکھ بنا کے اس راکھ کو اٹھا کے ایک جگہ پر نہیں رکھنا، کوئی راکھ پانی میں بہا دینی ہے، کوئی ہوا میں اڑا دینی ہے، ایک ذرہ بھی ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. علیحدہ علیحدہ میری یعنی ساری راکھ بھی علیحدہ کر دینا تاکہ مجھے اٹھایا نہ جائے قیامت کے دن، مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہ کیا جائے. میں کیا جواب دوں گا وہاں؟ دنیا میں اپنے رب کی نافرمانی کر کے جا رہا ہوں، وہاں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میرے یہ وصیت ہے کہ میری لاش کو جلا دینا، میری جو راکھ ہے اس کو اڑا دینا، ایک جگہ پر نہیں رکھنی کہیں. تو ان بچوں نے وصیت پر عمل کیا. جب بندہ فوت ہو گیا اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا، اس کو جلایا اور جلا کے اس کی راکھ کو اٹھایا اور کوئی سمندر میں بہا دی، کوئی ہوا میں اڑا دی، سب ذرہ ذرہ کر دیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے تابع داری میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین جتنے بھی ذرے، بلکہ اس راکھ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اکٹھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں بھی کوئی ذرہ چھپا تھا، کہیں بھی تھا، زمین سے تو باہر جا نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی باہر کوئی چیز نہیں جا سکتی. زمین بھی کم ہے، دنیا اور بہت وسیع ہے. زمین و آسمان یہ کم ہے، دنیا تو اور بھی بہت وسیع ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جنت ایسی ہے اس کے اندر زمین آسمان بھی سما جائیں گے. جنت زمین آسمان سے بڑی ہے. زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کیا چیز ہے، یہ تو جنت کے اندر ہی چلے جائیں گے. بہرحال اللہ کریم نے جب حکم فرمایا اس آدمی کے سارے ذرے اکٹھے ہو گئے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیا اور فرمایا ہاں بھی یہ تم نے کیا وصیت کی ہے. تو بات یہ ہے کہ ثم الیہ یرجعون. اب وہ بندہ جتنا بڑھ کے گیا تھا، جتنے اپنی ترتیب لگا کے یا ترکیب اس نے کی تھی، کسی بھی طریقے سے گیا تھا لیکن بچ نہیں سکا، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی تھا. لیکن اس کے خوف کی وجہ سے پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اس کے خوف کی وجہ سے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا میں جواب دوں گا، خوف زدہ ہوا، اپنے رب سے ڈرا. کیونکہ جو رب سے ڈر جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے ہم اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. تب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ ڈر کے اس نے وصیت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کھڑا تو کر لیا اپنی بارگاہ میں اس کو، لیکن اللہ کریم کی پھر شفقت رحمت ایسی ہوئی، اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی کہ میرے سے ڈر گیا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، آج جو ڈرتے ہیں وہ اپنے رب کے تابع دار ہیں، جو ڈرتے ہیں وہ نمازی ہیں، جو ڈرتے ہیں وہ نیکی پر چلتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا تعالیٰ کا ڈر دلوں میں ہمیشہ ہونا چاہیے. دل کے اندر جو عمل ہے نا وہ ہی قبولیت والا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی کہیں بھی ہوگا ثم الیہ یرجعون، اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا.
تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، اے پیارے محبوب صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے آپ کا پیغام سنتے ہیں، ان کی نیت ہوتی ہے عمل کرنے کی، پھر وہ عمل کرتے ہیں تو ہم پھر ان کو اجر دیں گے۔ اس لیے عمل وہی لوگ کرتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ اس کے رسول کی بات ہو نا، اور باتیں تو ہم بڑی تسلی سے سنتے ہیں، لوگ خبریں بڑی تسلی سے سنتے ہیں، ہر ایک کی بات کو یاد بھی رکھتے ہیں، حالانکہ وہ سب فضولیات ہے، وہ سب قصے کہانی جھوٹی خبریں ہیں۔ سچی بات تو اللہ کے رسول کی بات ہے۔ جو اس کو توجہ سے سنتا ہے پھر اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بے شمار اجر دیا جائے گا۔ ویسے یہ شاد پاک فرمایا صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو آپ کی بات کو توجہ، غور و فکر اور دل کے کان لگا کر سنتے ہیں، جبکہ یہ کفار تو مردہ دل ہے، یہ کیا مانیں گے آپ کی بات؟ آخرت میں اللہ رب العالمین ان دل کے مردہ لوگوں کو جب اٹھائے گا پھر اسی کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا، پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ اپنے اعمال کی جزا وہاں پائیں گے۔ وعظ و نصیحت کا اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی ماننے اور عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنتا ہے، ورنہ بے توجہ کے ساتھ لاپرواہی سے سننے میں فیض نہیں مل سکتا۔ اس لیے جب بھی اللہ کے رسول کی خاطر بات ہو توجہ سے سننی چاہیے، اور عمل کرنے کی کوشش اور نیت انسان کی ہونی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا